پروگرام میں کئی بار ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کے خاص طور پہ شہر میں رہنے والے غیر کورونا مریضوں کا بہت برا حال ہے، خاص طور پہ شدید علیل اور خاص طور پہ جو ضعیف العمر مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو ہاسپٹلز ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ایمرجنسی میں داخلہ نہیں ملتا، اور عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنا شدید علیل مریض ہوگا اتنا اس کے لیے مشکل ہوگا ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں ایڈمیشن ہونا، اور اس میں چاہے نجی ہاسپٹلز ہوں چاہے سرکاری ہاسپٹل ہوں، اور خاص طور پہ نجی ہاسپٹلز تو ان کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ لے کر آئیں، اور کرونا کا ٹیسٹ کرانا پھر ایک وہ جان جھونکوں کا کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اتنی دیر میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان ضعیف العمر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ بہت ہی دردناک منظر ہے غیر کورونا مریضوں کا اس وقت ہسپتالوں میں داخل ہونا، خاص طور پہ شدید ترین علیل مریضوں کا، اور رات کے وقت نجی ہاسپٹلز کے قریب بھی جانا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، اور یقیناً اس حوالے سے سرکاری ہاسپٹل کی تو صورتحال کسی تبصرے کا محتاج نہیں ہے۔ اسی صورتحال میں پرسوں جو واقعہ ہوا ہے اس نے پوری قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور اسی پوری صورتحال کی بہت ہی ایک بھیانک انداز میں عکاسی کی ہے، اس کی تصدیق کی ہے جب ڈاکٹر فرقان الحق جو کہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حالت بگڑی، وہ کورونا سے متاثر تھے اور وہ کراچی کے مختلف ہاسپٹلز پہنچتے رہے وینٹیلیٹرز کی تلاش میں یا ایڈمیشن کی تلاش میں، اور یقیناً کیونکہ ان کی حالت انتہائی خراب تھی، وہ کرٹیکل تھے، ان کی بیوہ ان کو کراچی کے ایک ہاسپٹل سے لے کے دوسرے ہاسپٹل تک جاتی رہی، حتیٰ کہ ان کی موت ہو گئی اور ان کو میڈیکل کیئر نہیں ملی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ پوری قوم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے ہلا دیا ہے اس نے، کہ جب ایک میڈیکل ڈاکٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو جس بات کی عکاسی ہم اس پروگرام میں کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی، اور ایک مریض پہ اس کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ کیا گزرتی ہے وہ خود سنایا اس دردناک کہانی کو، اس انتہائی المناک سانحے کو ڈاکٹر فرقان الحق کی بیوہ نے، جو مختلف چینلز میں گئیں اپنے اندوہ کی، اپنی غم کی اور اپنی اس ظلم کی کہانی کو سنانے کے لیے۔ جس دن ان کو ہوا تھا فیور تو میں ان کو کمرے میں لے کے ہم الگ ہو گئے تھے بالکل۔ جو ٹیسٹ رپورٹ آئی تو وہ پازیٹیو تھی، پھر اس کے بعد وہ گھر میں ہی تھے۔ بیٹا تم فون کرو، کوئی انڈس میں جگہ بناؤ، مجھے بیڈ کرا دو، وہاں کوئی بیڈ خالی نہیں ہے، کوئی بیڈ خالی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا آغا خان نے فون کیا، آغا خان والوں نے سنا پازیٹیو ہے تو انہوں نے بند کر دیا کہ یہاں ہم کسی کو نہیں لے رہے، سب بھرا ہوا ہے۔ پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ وہاں سوٹ چلے جائیں تو یہ اکیلے گئے، امن والوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں ان کو خود بٹھا کے آئی ہوں ایمبولینس میں نیچے تک۔ پھر یہ وہاں گئے، وہاں سوٹ والوں نے بتا دیا کہ یہاں جگہ نہیں ہے، امن والے گھماتے رہے 2 گھنٹے تک، پھر گھر لا کے چھوڑا، جیسے نیچے لایا بے ہوش ہو گئے۔ اب میں کہہ رہی ہوں بھائی بہت ظالم آدمی تھا وہ امن والا۔ پھر ہم لے کے گئے، پھر وہاں سے منع کیا لوگوں نے کہ سوٹ میں جگہ نہیں ہے، وہاں سے بھاگے۔ پھر میں ٹرائمیکس آئی، مجھے ڈاکٹر عمران نے فون کیا آپ ٹرائمیکس لیں، میں ٹرائمیکس میں لے آئی۔ وہاں ہم کھڑے رہے، میں نیچے اتری جیسے تو انہوں نے کہا نہیں آپ اندر جائیں۔ پھر میں دوبارہ میں آ گئی، میں نے کہا کوئی ان کو ہاتھ جوڑے سب کے، میرے میاں کو کوئی لگا دو۔ سب باتیں بتاتے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ اور یہ ہے وہ سانحہ جس کا کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو بتاتے رہے، یہ ایک معمول کا عمل ہے اس قسم کے مریضوں کے لیے کسی بھی صورت میں کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ایڈمیشن حاصل کرنا، اور یہ وہ صورتحال ہے جب کہا جا رہا ہے کہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، بیڈز اویلیبل ہیں، اور اس واقعے کا ذکر ہوا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی میٹنگ میں کل، اور وہاں پر چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے اس حوالے سے، اور جناب اسد عمر نے وفاقی وزیر نے باقاعدہ اس سچویشن کو ڈسکس کیا، اور کراچی کے ہاسپٹلز کی جو سچویشن وہاں پہ موجود تھی اس کا ذکر ہوا۔ اس کے پس منظر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ریسورسز اور یہ فیسلٹیز اویلیبل تھی تو ایک میڈیکل ڈاکٹر کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایک عام پیشنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں جنرل افضل اور جناب اسد عمر کے درمیان، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت رائٹ ناؤ بیسڈ آن یور میئر ڈیلیوریز وی آر ایٹ 2% ویٹ یوٹیلائزیشن۔
कंट्री की तरफ 2%। आज डॉक्टर जो कराची में फौत हुए बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड। नहीं, इसको एक्चुअली उसको देखने की आपको भी सर ज़रूरत है। एक ना उनकी आखिरी जो बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है, और फिर मैंने उस जो बताया जा रहा है कि बासी शहीद में गए, फलाने में गए और उधर बेड नहीं मिला, तो कराची में हो क्या रहा है यार? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने फिर जब बेड देखे तो कराची में अभी भी 1/3 बेड खाली होने चाहिए, जो डाटा है हमारे पास। मेरा बड़ी जो है उसका रात को उसको मैंने भेजा, मैंने कहा यार ये साहब नहीं देखे इसको क्रिटिक कर, तो बस हुआ मैंने पढ़ा उसका सुना जवाब, वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। मतलब he is saying the system is overrun और तबाही और बर्बादी उसका फैक्ट ये है because he is in Karachi so he is reacting to Karachi। तो फिर there is some disconnect here। Where is that data? आपको तो साफ नजर आता है। इस पूरी सूरत हाल पे आज हुकूमत सिंध ने तहकीकात का फैसला किया है, मगर एक गैर जानिबदाराना तहकीकात के बजाय हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि महकमा सेहत के 3 डॉक्टर्स जो है, जो उसके महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं, वो इस वाक़े की तहकीकात करेंगे और यकीनन इसके पीछे क्या वजह है कि कोई आज़ाद तहकीकात, गैर जानिबदाराना तहकीकात, जिसमें यकीनन क्योंकि ये हुकूमत सिंध के महकमा सेहत का मामला है, कैसे महकमा सेहत के जो ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस मामले की तहकीकात उनको सौंपी गई है। आज इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया हुकूमत सिंध के काबीना के ज़िम्मेदारान ने, और उसमें हुकूमत सिंध की और सिंध में जो वेंटिलेटर्स वगैरह की सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया, जिसके बाद मज़ीद ये मामला सीरियस नज़र आता है कि अगर ये सिचुएशन थी तो एक मेडिकल डॉक्टर को अगर इस तरह की मेडिकल एड नहीं अवेलेबल है, असिस्टेंस नहीं अवेलेबल है, तो एक आम शहरी के साथ क्या होगा। आज हुकूमत सिंध का ये मौक़िफ़ सामने आया उनके वज़रा के ज़रिए। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या डॉक्टर फुरकान साहब के हवाले से हुआ, जिसके बारे में मुख्तलिफ बयान मंजर आम पे आए, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पे आई जो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, टीवी पर भी चल रही हैं। चूँकि मुतज़ाद खबरें आई तो वज़ीर सिंध ने मुनासिब समझा कि एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाए और 24 घंटे का टाइम दिया गया है उस इंक्वायरी को कंप्लीट होने के लिए। आज इंशाल्लाह रात तक या कल सुबह तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस डॉक्टर साहब की जो वो एक ऑडियो क्लिप चल रही है उसमें डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं ना कि सोशल प्रेशर के महल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे घर का क्या होगा, लोग मुझे लेके चले जाएंगे। इब्तदाई तौर पर मैं आपको ये गुजारिश कर सकता हूँ कि उनका केस जो है वो वेंट्स की नॉन अवेलेबिलिटी का नहीं है। ये गलत खबर चली है, इसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी मैं समझता हूँ फिर आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, तो इसको इस तनाजुर में देखना मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनफेयर है। ये वही सूरत हाल है जिसका जिक्र हमारे इस प्रोग्राम में कई बार पहले भी हो चुका है कि कराची के सरकारी हॉस्पिटल में और ख़ास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दरवाजे गैर एलानिया तौर पर बंद हो चुके हैं मरीज़ों के लिए, और सिवियरली जो इल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, और वो यकीनन उस एक बहुत ही तकलीफ दे माहौल है। और ये माहौल जो है उसकी अक्कासी हम कई बार अपने प्रोग्राम में पहले कर चुके हैं, जिसका वास्ता सामने हुआ, जिसको कि बाकायदा सहा और जिसको कि विटनेस किया डॉक्टर फुरकानुल हक और उनकी फैमिली ने। कराची के तकरीबन तमाम ही सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गैर एलानिया तौर पर ओपीडीज बंद हैं। सबसे बड़ा मसला उन ज़ईफ़ुल उम्र लोगों के लिए है जो खुदा न खास्ता जिस वक्त शदीद दलील होते हैं तो दर दर की ठोकर उन्हें खानी पड़ती है। कराची का कोई निजी हॉस्पिटल, कोई सरकारी हॉस्पिटल उनको लेने के लिए तैयार नहीं होता। हॉस्पिटल में उस वक्त दाखिल होते हैं जब वो या तो करीबुल मर्ग होते हैं या अपने इंतकाल के बाद ही हॉस्पिटल के दरवाज़ों में दाखिल होते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उनको कह दिया जाता है कि ये कोरोना अमवात में शामिल है। फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को इस सिलसिले में फ़ौरन कदम उठाना होगा। कराची के अस्पतालों के दरवाजे खोलने होंगे। सूरत हाल इन हॉस्पिटल्स में है क्या? एक आम मरीज़ पे जो कि कोरोना का शिकार नहीं है या जो कोरोना का शिकार है उस पर गुजर क्या रही है कराची के हॉस्पिटल्स में, इसकी तस्वीर कशी करेंगे। उसको बराह रास्त देखते हैं, रोज़ाना उसको बाकायदा डील करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास जो जनरल सेक्रेटरी हैं JDC की, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही शानदार काम कर रही है इस वक्त इस पूरे मामले के हवाले से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह से। ज़फ़र अब्बास साहब बताइएगा, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? जो डॉक्टर फुरकानुल हक के साथ जो चीज़ हुई है
کیا صرف یہ ڈاکٹر فرقان الحق کا واقعہ ہے یا اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ روزانہ نہ جانے کتنے کراچی والے سہ رہے ہیں مختلف ہاسپٹلز کے ہاتھوں، ان کی انتظامیہ کے ہاتھوں؟ دیکھیں کامران صاحب، کراچی والوں کے نصیب میں یہی پرائیویٹ اسپتال مافیا اور پرائیویٹ اسکول مافیا ہے۔ پرائیویٹ اسپتال مافیا آج سے نہیں، شروع سے یہی کر رہی ہے۔ یہ بات کراچی میں مشہور ہے کہ بیشتر پرائیویٹ اسپتالوں کے وینٹیلیٹر ٹھیکے پہ ہوتے تھے اس کرونا سے پہلے بھی، کہ آپ کا مریض اگر مر بھی گیا اور ڈاکٹر نے اس فیملی کو بتا دیا تو اس ڈاکٹر کی نوکری چلی جائے گی۔ جب تک اس کی لاش سے پانی نہ بہنا شروع ہو جائے یا اس کی لاش سڑ نہ جائے، وینٹیلیٹر سے نہیں ہٹا سکتے آپ۔ پہلی بدماشی۔ ڈاکٹر فرقان صاحب کی رہائش جو تھی مرحوم کی ڈیفینس میں تھی، ڈیفینس میں رہنے والے شہری کو کسی اسپتال نے نہیں لیا، جبکہ یہ بات میڈیا پہ بھی بار بار چل رہی ہے، اسپتالوں کے وینٹیلیٹر بھی خالی ہیں۔ اور وہی ڈاکٹر جو سندھ گورنمنٹ کی ہر کمیٹی کے صدر ہیں، چاہے وہ فنڈ لینے والی کمیٹی ہے کرونا کا، چاہے کرونا فنڈ ریلیز کرنے والی کمیٹی ہے، چاہے ڈاکٹر کی کمیٹی کے انچارج ہیں، وہ ایک پرائیویٹ اسپتال کے ڈاکٹر ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کو اپنے کسی ڈاکٹر پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بھروسہ ہوتا تو سندھ گورنمنٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہر کمیٹی میں، تو وہی ڈاکٹر صاحب پریس کانفرنس کر کے بول لیں کہ جی ہمارے ڈاکٹرز مر رہے ہیں، ہمارے پاس تو چیزیں ہی نہیں ہیں، ہم کیسے مریضوں کو لے لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب پرائیویٹ اسپتال کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہم مریضوں کو نہیں چھوئیں گے، سرکاری اسپتال آپ کا سول ہے، وفاق کے پاس ہے جنا سول اسپتال میں نے تو آج تک کسی سرکاری وزیر کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ایک بار وزٹ کر لیا ہو جا کے کہ ہماری عوام مر کس طرح رہی ہے، یہاں سے لے کر دادو لڑکانا جہاں سے مریض آ رہے ہیں سول میں، ان کو کیا ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کون ڈیل کر رہا ہے، سندھ میں کون سی ایمبولینس چل رہی ہے، کراچی میں کون سی سروس ہے۔ ڈاکٹروں کو کٹیں ہم فراہم کر رہے ہیں، الخدمت فراہم کر رہی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کو لے کے چلوں 16 نمبر کے کارڈک ہاسپٹل میں، وہاں چند کٹیں ہیں خالی، اور پرائیویٹ اسپتالوں نے کیا کیا ہوا ہے، اپنے گیٹ پہ چوکیداروں کو کٹیں پہنا دی ہیں اور ایک ماسک لگا دیا کہ جو مریض آئے اس کو گاڑی گھما دو واپس، بولو کرونا کا ٹیسٹ کرا کے لاؤ۔ جہانگیر روڈ کا 10 دن پہلے ایک مریض، اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی بیوی بچے لے کے اسپتال جاتے ہیں، ہر اسپتال کے دروازے پہ گئے کہ میرے باپ کو، میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، پہلے کرونا کا ٹیسٹ کراؤ۔ اس کی آخری 5 منٹ بالکل صحیح ہے ظفر صاحب، جو آپ نے بات بتائی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور ہم اس پروگرام میں درجنوں بار اس کا ذکر کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ڈاکٹرز بھی کر چکے ہیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں نکل رہا کہ جیسی کوئی پیشنٹ سیویئرلی ال اور کرٹیکلی ال پیشنٹ بھی پہنچتا ہے ان پرائیویٹ ہاسپٹلز کے دروازوں میں، چاہے لیاقت نیشنل ہو چاہے کوئی بھی بڑا ہاسپٹل ہو، وہ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کرونا کا ٹیسٹ کرا کے لاؤ۔ وہ پھر ایک جان جوکوں کا عمل ہوتا ہے اور اس دوران وہ مریض اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس کے بعد پھر دوسرا پروسیجر شروع ہوتا ہے، اس مریض کے ساتھ ایک اور نئی مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے آتے ہیں تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آیا کرونا کا مریض تھا یا نہیں تھا، اور پھر اس وقت آپ ایک بہت بڑے امتحان سے گزرتے ہیں کہ اگر وہاں لکھ دیا جائے بغیر کسی ٹیسٹ کے کہ اس کو تو اچھا کرونا تھا، آپ جائیے آپ دفنا لیجئے، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی ٹیم آپ کے ساتھ آ جائے گی، آپ کے سر پہ کھڑی ہو جائے گی جب تک آپ میت دفنا نہیں دیں گے۔ تو بہت سارے امتحانات ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور لوگ بہت زیادہ اذیت میں اس وقت کراچی جہاں 1600 لوگ یومیہ مرتے ہیں، اپنی نارمل موتیں ہوتی ہیں، 4 کروڑ 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، وہاں پر کوئی ایک اسپتال تیار نہیں ہے۔ آپ نے اسپتال کے باہر ڈنڈا لے کے لوگ کھڑے کیے ہوئے کہ مریض اندر نہیں آ سکتا، یہ کہاں کون سا اصول ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ، آپ کے پاس اسپتال کہاں ہے؟ آپ 15 20 سالوں سے حکومت میں بیٹھے ہو، صرف جنا وفاق دیکھ رہا ہے، سول وہ آپ کے پاس ہے، آپ جانے کو تیار نہیں ہو۔ اگر جنا سے NGOs اپنا ہاتھ ہٹا لیں تو آپ کے پاس تو اسپتال ہی نہیں ہے کوئی۔ بہت بہت شکریہ ظفر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری جنرل JDC، اور اس کی مزید ہم ایک پروفیشنل اینگل سے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب ڈاکٹر ٹیپو سلطان، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے منسلک بہت ہی سینئر، بہت ہی معتبر ڈاکٹر ہیں، ہمارے میڈیکل پروفیشن کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ وہی صورتحال جس کا کہ ہم آپ کے ساتھ کئی بار ذکر کر چکے ہیں، اب اس کا ایک ایسا ایونٹ سامنے آ گیا، ایک ایسا انسیڈنٹ سامنے آ گیا ہے جس نے کہ پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہی صورتحال کہ ہاسپٹلز مریض کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، مریض داخل ہو نہیں سکتا، چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہو، چاہے وہ جتنا کرٹیکلی ال ہو۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ان کے اندر انٹری بند ہے۔ اس کے لیے ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ پھر وہی حشر ہوتا ہے جو ڈاکٹر خدا نخواستہ ڈاکٹر فرقان الحق کا ہوا۔ جی کامران، بہت صحیح عکاسی کی آپ نے۔ میں آپ کی ساری باتوں کا صرف ایک لائن میں کہنا پسند کروں گا کہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہاں تو ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے کچھ بویا ہی نہیں جو ہم کچھ کاٹیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ساتھ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں ذکر کرتا چلوں کہ یہاں تو کچھ انویسٹمنٹ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ ترقی کی بات ہی نہیں ہوئی ہے، اور یہاں چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، دونوں کا بہت برا حال ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر پیسے بنانے میں مصروف ہیں،
چاہے جو بھی ہو اور چاہے مختلف پیسوں لیتے ہیں. پبلک سیکٹر اسپتالوں کا عالم یہ ہے کہ وہاں تو اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال ہوئی نہیں, اور یہ ایک دم صحیح بات ہے کہ اس وقت اگر کورونا کا لیبل لگ گیا تو اس کو کوئی چھوئے گا بھی نہیں. انتہائی لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو ظلم تو یہ ہے کہ کورونا چلے کنفرم ہو جائے پھر بھی آپ نہ چھوئیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ تو ایک عجیب سی بات کرتے ہیں, بولتے ہیں کورونا کا ٹیسٹ کرا کے لاؤ, اور جب وہ بیچارہ قریب المرض مریض جو ہے وہ کورونا کا ٹیسٹ کرانے کے لیے گھومتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کے وہ سمٹم ہیں نہیں کہ آپ کا ہم کورونا کا ٹیسٹ کریں. اسی بھاگ دوڑ کے اندر اس کی بیچارے کی جان چلی جاتی ہے. جی ہاں, ایک دم صحیح بات ہے. پرسوں ترسوں میرے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ ہوا کہ کورونا پازیٹیو تھا, کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, آغا خان سے لے کر کے سارے لوگ. اور اگر وہ کورونا پازیٹیو ہے تو بھی نہیں چھوئیں گے, اور اگر نہ ہے تو ٹیسٹ کرا کے لاؤ, اور ٹیسٹ کرانے کے بعد دوسری مصیبت. تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارے پاکستان میں اور سندھ میں بہت برا حال ہے, پبلک سیکٹر اسپتال کا بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کا اسپتال بھی. اور مریض بیچارہ انکلوڈنگ ڈاکٹر فرقان یہ بہت ہی پریشانی میں مبتلا رہے اور ان کی موت تک ہو گئی. مسئلہ خالی یہ ہے کہ اس کی کوئی سینٹرلائزیشن ہو, اور ہمیں نہ وینٹیلیٹر کی شارٹیج ہے نہ کچھ ہے, صرف ایک سینٹرل آفس کی ضرورت ہے جس سے کہ ایک مریض کو اطلاع دے دی جائے کہ بھائی آپ فلانا اسپتال میں چلے جائیں. اس وقت تقریباً 86 وینٹیلیٹر کورونا کے لیے سارے کراچی میں موجود ہے, اور جس میں سے تقریباً 25% آج کی تاریخ میں خالی ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس بیچارے کو سب کچھ مل سکتا تھا, لیکن کیا مسئلہ ہو گیا کہ وہ سب کچھ مل سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں انٹری تو ملے, مسئلہ تو یہ ہے کہ ہسپتال میں انٹری ہی نہیں ہے, گھسنے ہی نہیں دیتے ہاسپٹل میں. ایک دم خاص کے پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتال تو انہوں نے تو دروازے پر ایک دم بندہ بٹھا رکھا ہے کہ اس کو کھسکا دو. میرا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کورونا ہے اس کو کیوں ہوا بنایا گیا ہے. اگر کسی کو کورونا ہو گیا ہے تو کیا پرابلم ہو گئی, بالکل جیسے کہ نزلہ کھانسی زکام ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے, یہ تو اتنا ویرولنٹ بھی نہیں ہے, اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کورونا ہے تو ہے, اس میں کوئی کیا پریشانی کی کیا بات ہے, اور اس کا علاج میسر ہے, ہم اس سے بات کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے میڈیا نے, ہمارے ڈاکٹروں نے, ہماری سرکار نے اس کو ایسا ہوا بنایا ہوا ہے جیسے کہ چھوت کی بیماری ہے, کیا مصیبت ہے. اور ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر کسی کو کورونا ہے تو ہے, اور اس کا علاج اویلیبل ہے, اس کو آئسولیشن ہو سکتی ہے, اس کو کوارنٹین ہو سکتی ہے, اس کو داخل کیا جا سکتا ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ بھائی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر کورونا ہو گیا تو ہو گیا, مطلب کہ مگر وہ آگاہی ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل کو نہیں ہے, جو ہاسپٹل کو ہی آگاہی نہیں ہے. ایک عام پاکستانی کو, ایک عام بیچارے شہری کو کیا ہوگا, ہاسپٹل اپنے ڈاکٹر کو اندر نہیں گھسنے دے رہا ہے, وہ مر رہا ہے اس کو اندر نہیں گھسنے دے رہا ہے ہاسپٹل. ہاں ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسپتال کون چلا رہا ہے, ہمارے ڈاکٹر چلا رہے ہیں یا مینیجرز چلا رہے ہیں. اور اگین ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے, یہ ذاتی ہے, ظلم ہے یہ ایک عام آدمی کے ساتھ, اور اس کو یہ سہولت بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میرا حق حاصل ہے, ایک عام آدمی کا حق حاصل ہے کہ اس کو یہ فنڈامنٹل رائٹ ملے. اگر اس کو کورونا ہے تو ہی ہیز گاٹ اے پاسپورٹ ٹو انٹر اینی ہاسپٹل, اور کیوں نہیں اس کو گھسنے دیا جاتا. اور یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے چھینا گیا ہے اور اس کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ٹیپو سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان کے بہت ہی معتبر سینئر ڈاکٹر ہیں. اب اس پہ ہم لیں گے حکومت کا موقف, اور ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں گے حکومت سندھ کے بہت ہی مستند ترجمان ہیں, وزیر تعلیم جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید غنی صاحب, میں سوال نہیں پوچھوں گا, یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے اس وقت, اور ہم اس وقت صرف ڈاکٹر فرقان کو فوکس نہیں کر رہے, ان کا کیس نہیں. یہ ایک بہت ہی المیہ ہے, یہ ایک انبلیویبل سچویشن ہے. درد کی ایک کہانی آپ نے سن لی, ایک چیریٹی ورکر سے سن لی, آپ نے ایک ڈاکٹر سے سن لی, ایک صحافی سے سن لی, آپ کی بھی معلومات میں ہوگی. ہمارے ہاسپٹل میں گھس ہی نہیں پا رہا ہمارا مریض, چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے ایک عام انسان ہو. اس کا کیا علاج ہے, یہ بتائیے کہ اس پہ کیا کر رہی ہے حکومت آپ کی. تو میں بہت ادب سے آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس قسم کے حالات رہیں, کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ اس قسم کے حالات رہیں. اگر آج شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے, چاہے وہ صحت کے شعبے میں ہو رہی ہو, چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو رہی ہو, تو صوبائی حکومت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے, ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے اس سے. اور اگر آپ یہ صورتحال پورے ملک کی کہیں تو میں شاید زیادہ تھوڑا سا تسلی ہو جائے گی کہ باقی ملک میں بھی حالت ہے, لیکن اگر آپ صرف سندھ کی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہاں تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے.
OPDs पूरे पाकिस्तान में बंद थी. पंजाब में अभी गालिबन 2 दिन पहले उन्होंने फैसला किया है कि वो OPD शुरू करने जा रहे हैं. और अगर OPD बंद करने का फैसला हुआ था तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने खुद से फैसला नहीं कर दिया. बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्होंने नहीं कहा था कि बंद कर दें. जो माहिरीन बैठते हैं उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, यूनिसेफ के लोग होते हैं, जो मकामी माहिरीन है वो बैठे होते हैं, जो वो राय देते हैं टास्क फोर्स की मीटिंग में, उनकी राय को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत फैसले करती है. अब उससे यकीनन तकलीफ होती है लोगों को. और लेकिन कोरोना की वजह साहब से बसद एहतराम, देखिए OPDs की बात चले, अभी एक तरफ रखिए, हम एमरजेंसी में नहीं घुसने दे रहे सर. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये डॉक्टर टीपू सुल्तान ये कोई सियासी आदमी नहीं है, इनका आपने एक्सपीरियंस देख लिया, वो एक चैरिटी वर्कर का एक्सपीरियंस देख लिया. आई एम श्योर कि आपको भी पता होगा कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो घुस ही नहीं पा रहा बेचारा कोई मरीज, जितना भी मर रहा हो, जो भी उसकी उम्र हो, वो नहीं घुसने दे रहे उसको. ये तो एक नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन है, मुसलसल जारी है. इस प्रोग्राम में हम तीसरी बार इस पर जिक्र कर रहे हैं और ये डॉक्टर फुरकान का वाकया सामने आ चुका है. एक तो डॉक्टर फुरकान का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप उस वाकये की पूरी तहकीकात कीजिए. मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें किसी सरकारी अफसर की या किसी डॉक्टर की कोताही नहीं होगी. तहकीकात हो रही है, आज रात में किसी वक्त रिपोर्ट आ जाएगी उसकी. अगर कोई सरकारी ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर इसके अंदर मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. लेकिन भाई अगर आप वाकई इसकी जड़ तक पहुंचना चाह रहे थे तो सरकारी डॉक्टर महकमा सिंध के 3 डॉक्टर से आप उसकी तहकीकात कराएंगे, फिर तो आपको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाते ना. अगर आप जिनको जिनकी जिम्मेदारी ढूंढनी है उन्हीं से तहकीकात करा रहे हैं ना सर आप. नहीं, मेरी बात सुनिए. देखिए, इस पूरे वाकये में चूंकि मुझे बहुत सारी चीजें पता हैं, इस पूरे वाकये में चीफ मिनिस्टर साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहबा का, सेक्रेटरी हेल्थ का या किसी और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ का, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ का कोई किरदार नहीं है. अगर ये कहीं किसी एक आदमी से कोताही हुई है तो वो उस कमेटी का मेंबर बिल्कुल भी नहीं होगा. ये हमें कम से कम थोड़ा सा एतमाद करना चाहिए. जब रिपोर्ट सामने आती है तो रिपोर्ट में तमाम लोगों को बुला के उनके स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और उनकी स्टेटमेंट्स की रोशनी में फाइंडिंग्स दी जाती हैं. अभी से हम ये तय कर लें कि जी हुकूमत सिंध इस रिपोर्ट को सही नहीं होने देगी, भाई इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है? अगर किसी एक डॉक्टर ने गलती की है, अगर किसी ने की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए. हम उसको क्यों बचाने की कोशिश करेंगे? क्या हुकूमत सिंध की जो इस बैशिंग हुई है इस वाकये के बाद, क्या हम वो छोड़ देंगे और एक बंदे को बचाने की कोशिश करेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे. देखिए लेकिन ये एक डॉक्टर का मसला नहीं है. आपने देखा कि ये निजाम काम नहीं कर रहा. अगर आप सिर्फ डॉक्टर फुरकान का ही मामला ले ले तो ये निजाम काम नहीं कर रहा. हम सबकी बात को आप ना समझे, आप समझे ये पहला केस था तो आपको लग रहा है कि ये निजाम काम नहीं कर रहा. ये एक डॉक्टर की कोताही नहीं है, मगर ये आपको मालूम होना चाहिए दर्जनों ऐसे केसेस हो चुके हैं. खान साहब, मुझे ये बताइए कि सिंध हुकूमत के किस वजीर ने या चीफ मिनिस्टर ने आपको ये कहा है कि हुकूमत सिंध अपने हेल्थ के निज़ाम से 100% मुतमईन है? हमने किसी ने नहीं कहा और ना ही किसी और सूबे में कह सकते हैं. पूरे पाकिस्तान में हेल्थ के निज़ाम के मसाइल हैं और इसी वजह से हम ये लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, आपके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हेल्थ के निज़ाम में इतनी सख्त नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर ये कोरोना हमारे हाथ से निकल गया और ये हमारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हम बिल्कुल पता नहीं किस हालत में होंगे. अभी तो हम एक डॉक्टर फुरकान को रो रहे हैं, अल्लाह रहम करे, पता नहीं आगे चल के क्या होना है हमारे साथ. लेकिन नहीं, देखिए साहब, मसला ये नहीं, मसला ये है कि हमारे नॉन कोरोना मरीजों को भी अस्पताल अंदर नहीं आने दे रहे, एमरजेंसी में एडमिट नहीं कर रहे. सर मसला ये है, आप इसको दूसरी बात समझ रहे हैं. प्लीज आप इसको एड्रेस करें जो इश्यू में आपको बता रहे हैं. आपने बहुत सारी बातें कही ना, तो मुझे एक एक बात का जवाब देना होता है. लेकिन अगर तो ये इशू है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो और पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल जाना चाहिए और एमरजेंसीज को ओपन रखने का मकसद भी ये था कि खुदा न खास्ता कोई मरीज अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए तो उसको एमरजेंसी में जाकर अपना इलाज कराने की सहूलत मैसर हो. लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि एहतियाती तदबीर थोड़ी हो कि कोई जब पेशेंट आता है तो उसको स्क्रीनिंग हो जाए कि कोई कोरोना का पेशेंट और मरीजों के साथ मिल जाए. लेकिन हॉस्पिटल्स में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतियात इसलिए भी की जा सकती है कि वहाँ मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं और अगर किसी मरीज को वायरस लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, इसलिए शायद एहतियात करते हो. लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं कि जाने ही नहीं देते हैं, ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती है. चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, किसी भी मरीज को हॉस्पिटल में जाने से रोकने का हक किसी को भी नहीं है, उसको जाना चाहिए. हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि वहाँ जो काम करने वाला अमला है, जो डॉक्टर्स हैं या नॉन डॉक्टर्स हैं, उनको शायद थोड़ा सा डर खौफ होता होगा, उसकी एहतियात होनी चाहिए. और हम तो यहाँ तक भी जा रहे हैं सिंध हुकूमत कि सिर्फ वो डॉक्टर्स और वो अमला नहीं जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं कि जो डॉक्टर्स और अमला प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में क्लिनिक्स कर रहे होते हैं,
انہیں بھی ہم یہ پروٹیکٹیو گیئرز دیں, یہ جو ڈریس ہوتے ہیں وہ ان کو دیں, گلوز ان کو دیں, ساری چیزیں ان کو فراہم کریں تاکہ اپنے گلی محلوں میں بھی جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس وائرس سے بچا سکیں. بہت بہت شکریہ جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک